السلام علیکم۔ ویدر وتھ نذیر بھمرہ میں خوش آمدید۔ آج ہم اردو پروگرام اس لیے نشر کر رہے ہیں کہ کافی ممبرس نے یہ فرمائش کی ہے کہ ہمیں اردو میں موسم کا احوال دیں، تو چلیں آج ہم اردو میں ایک یہ ویڈیو بنا کر دے رہے ہیں۔ دیکھیں آپ کو پسند آتی ہے اور سمجھ میں آتی ہے یا نہیں، اور اس کے متعلق کمنٹس کر دیجیے گا۔ تو موسم ایسا ہے کہ جو لو پریشر سسٹم راجستھان اور گجرات کے علاقوں میں پہنچ چکا ہے، اس نے ممبئی میں اور سورت میں کافی زیادہ برساتیں کی ہیں، اور یہ اس کی ریکارڈ ویڈیو ہے، یعنی کہ پچھلا ریکارڈ۔ تو یہ 27 تاریخ سے جو سسٹم کس طرح سے آ رہا ہے اور کس طرح سے پھیلتا جا رہا ہے، اور گجرات میں اس کا مرکز کیسے بن رہا ہے، یہ اس کی ویڈیو ہے۔ تو اس کے متعلق ہم نے پہلے یہ بتایا تھا کہ اس کی برسات گجرات میں بہت زیادہ ہوگی، اور کچھ کچھ میں بھی ہوگی، اور کچھ راجستھان کے علاقوں میں بھی برسات ہوگی، لیکن سندھ میں صرف جنوبی سندھ کے علاقوں میں برسات ہوگی، اور جنوبی علاقے جو ہیں سندھ کے، ان میں ننگر پارکر، مٹھی، اسلام کوٹ، ڈپلو اور عمر کوٹ، میر پور بٹورو، بدین اور کراچی، یعنی کہ حیدرآباد سے نیچے نیچے کے علاقوں میں کچھ ایسی برسات جو کہ محسوس ہو کے برسات ہے، لیکن بہت زیادہ برسات نہیں ہوگی، کیونکہ یہ سسٹم نیچے ہے، بہت زیادہ نیچے ہے، کیونکہ یہ سسٹم جا رہا ہے سمندر میں، اور سمندر میں کہاں سے جا رہا ہے؟ اس کا مرکز گجرات میں پہنچ چکا ہے، انڈین گجرات میں۔ تو وہاں سے یہ اس وقت تو وہیں گھوم رہا ہے، لیکن یہ کل تک سمندر میں اتر جائے گا، اور اس کے بعد یہ ہمارے سندھ کی کوسٹل ایریاز کے قریب سے ہوتے ہوئے گزرتے ہوئے یہ چلا جائے گا عرب کنٹری عمان کی طرف۔ تو اس میں 2-3 دن لگیں گے، لیکن 3 دنوں تک تو ادھر ہی ہے، یعنی کہ آج 29 تاریخ کو یہ گجرات میں ہے، تو گجرات سے نکلتے نکلتے اس کو 2 دن لگ جائیں گے، کیونکہ اس کی جو رفتار ہے ڈسپلیسمنٹ کی، وہ یہاں پر آ کر رک گئی ہے، بلکہ رکنے کی بجائے یہاں پر گھوم رہا ہے گجرات کے اوپر۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لکیر کے ذریعے دکھایا جا رہا ہے کہ یہ سمندر سے گجرات کی طرف گیا ہے، اور گجرات کے اندر سے پھر یہ یو ٹرن لے گا اور پھر سمندر میں جائے گا، تو اس میں اس کو 2 دن لگ جائیں گے۔ تب تک جو برسات ہوگی وہ ہماری جنوبی سندھ کے تمام علاقوں میں ہوگی، کہیں کم ہوگی، کہیں تھوڑی زیادہ ہوگی، کہیں بوندا باندی ہوگی، کوئی بہت زیادہ برسات نہیں ہے، اور کراچی کو اس سسٹم سے کوئی خاص خطرہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ ذرا دور سے گزر رہا ہے، ورنہ اگر اس کی برسات اتنی زیادہ ہے کہ اگر قریب سے گزرتا تو بڑے مسائل پیدا کر سکتا تھا کراچی کے لیے، لیکن اس کا فاصلہ کراچی سے تقریباً 300 کلومیٹر دور ہوگا، وہ مرکز کا، لیکن اس کا جو آؤٹر بینڈس ہیں وہ کراچی کے اوپر سے بھی گزر سکتے ہیں، جنوبی سندھ کے اوپر سے بھی گزر سکتے ہیں، بلکہ گزر رہے ہیں، ہواؤں کے گزر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ بادل بھی بنیں گے، کیونکہ ہواؤں میں بہت زیادہ نمی ہے، اس کی وجہ سے وہ بادل یہاں پر جنوبی سندھ کے علاقوں میں بنیں گے، اور کہیں کہیں بارش ہوگی۔ اس سسٹم کی بارش کا پہلا نتیجہ آ چکا ہے، جیسے ہم نے پریڈکشن بتائی تھی کہ بارش ہوگی اور جنوبی سندھ کے علاقوں میں ہوگی۔ تو یہ مٹی کا علاقہ ہے، یعنی کہ مٹی کے شہر کے اندر کی بازاروں میں کیونکہ پیٹرول پمپ کی جگہ ہے، تو وہاں دیکھیں بارش ہو رہی ہے، بارش کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، ہلکی پھلکی برسات ہے، اس میں کسی خطرے والی بات نہیں ہے، اور جنوبی سندھ کے علاقوں میں جو ہمارے آباد گاہیں زرعی زمینوں پر کام کرتے ہیں، اناج اور چاول وغیرہ کی فصل لگی ہوئی ہے، تو اس کو بھی کوئی خطرہ نظر نہیں آ رہا۔ اگر ہم سیٹلائٹ ویڈیو سے دیکھیں تو سیٹلائٹ کیمرہ بھی دکھا رہی ہے کہ یہ سسٹم زیادہ تر سمندر کے علاقوں میں ہی برسات دے رہا ہے، جبکہ گجرات کی مغربی علاقوں میں کچھ تھوڑی بہت برسات ہے جو کوئی اس کو ٹچ کر رہی ہے، لیکن پھر بھی سمندر میں ہے برسات، اور پھر اس کے علاوہ جنوبی سندھ کے علاقوں میں جو برسات ہے وہ ابھی مٹھی سے نیچے والے علاقے جو ہیں، جیسے ڈیپلو ہو گیا اور اس کے علاوہ اس کے قریبی علاقے، ان میں بارش شروع ہو چکی ہے، اور بارش وہاں پر بہت زیادہ تو نہیں ہوگی، کیونکہ تھوڑی تھوڑی بارش ہوگی اور بارش رک جائے گی، کوئی بڑا سسٹم نہیں بنے گا۔ بہرحال برسات اتنی ہو جائے گی کہ وہاں کے علاقوں میں موسم ٹھنڈا ہو جائے گا۔
ملک کے دیگر علاقوں میں بہاول نگر میں برسات کا ایک سسٹم چھوٹا سا بنا ہے، لیکن اب جو سسٹم آئیں گے وہ کے پی کے، بلوچستان اور پنجاب، اس کے علاوہ اسلام آباد میں بھی، کشمیر میں بھی، اور اس کے علاوہ جو اوپر کے علاقے ہیں جیسے مظفر آباد ہو گیا، گلگت بلتستان ہو گیا، پشاور ہو گیا، یا اسلام آباد، اٹک وغیرہ، ان علاقوں میں برسات ہوگی، لیکن کب ہوگی؟ یہ جو زوردار برسات ہوگی وہ 5 تاریخ تک، برساتیں تو ہلکی پھلکی آتی رہیں گی، لیکن 4-5 تاریخ کو کچھ زیادہ برساتوں کا امکان ہے۔ لیکن اب یہ ہے کہ اب اتنی زیادہ برساتیں بھی نہیں ہوگی کہ جس سے پہلے مسائل پیدا ہوئے تھے سیالکوٹ وغیرہ میں یا دیگر علاقوں میں، تو ایسا کوئی سسٹم نہیں بنے گا، کیونکہ یہ ہلکے پھلکے برسات والے سسٹم ہوں گے، اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں، کے پی کے میں اور بلوچستان کے بھی شمالی علاقوں میں برسات ہوگی۔ تو یہ آج کی ہماری اپڈیٹ تھی، انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کو اپڈیٹ دیں گے۔ اگر آپ ہمیں کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو اپڈیٹس کیسی لگتی ہیں، آپ مطمئن ہیں یا نہیں ہیں، تو ہمیں دیجیے اجازت، ہمارے چینل سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔